فضائل صدقات حضرت شیخ نے لکھی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ جب ہم رمضان میں وہاں جاتے تھے تو ایک دن فرمایا کہ یہ فضائل صدقات جو ہم نے لکھی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ مالداروں کے لیے لکھا ہے، پہلا حصہ یہ مالداروں کے لیے لکھا ہے کہ مالداری کا کیا دین ہے، مالداری کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں۔ یہ پہلے حصے میں زکوٰۃ، اس کے فضائل وغیرہ۔ وہ جو دوسرا حصہ ہے فرمایا یہ غریبوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہاں اب دیکھنا اس کو، کیوں کہ غریب کو مالدار بننے کی دعوت نہیں ہے، جیسے مالدار کو غریب بننے کی دعوت نہیں ہے دین کے لیے، کہ جس حال میں اس کو رکھا ہے اللہ نے اس حال کا دین اس کے پاس آ جانا چاہیے، پھر وہ غریبی میں بھی کامیاب اور مالدار مالداری میں بھی کامیاب، بیماری میں بھی کامیاب، کیوں کہ وہ بیماری کا دین ہے۔ عمران ابن حسین بیمار رہتے تھے زیادہ، وہ بیماری کے مسائل بھی پوچھتے رہتے تھے نمازوں کے وغیرہ کے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں انہی کی طرف نسبت سے روایتیں ہیں کہ عمران ابن حسین نے حضور سے پوچھا تھا بیماری میں تو یہ جواب ملا تھا، تو وہ بیماری کی باتیں پوچھتے رہتے تھے نماز کی، تو حضور بتاتے تھے ایسا کرو ایسا کرو، وہ بیماری کا دن پوچھتے تھے کہ وہ بیمار رہے، تو بیماری میں کامیاب ہوئے۔ کامیابی یہ ہوئی کہ فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے کہ چلو عمران ابن حسین بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی کریں۔ ہاں ظاہر بات ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے تو آتے نہیں، اور نہ وہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آتے ہیں کہ جاؤ ان کی بیمار پرسی کرو، ان کی خیر خبر لو، تو یہ بیمار ہے، تو وہ بیماری میں کامیاب ہے، غریبی میں کامیاب ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ حالت بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب دعوت کی محنت ہوگی صحیح معنی میں تو انسانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ جس حال میں ہوں گے اس حال کا دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ کرے گا، تنگی میں بھی کرے گا۔ یہ کیوں کہ دعوت کی محنت سے اندر ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک یقین کی مایا ابھرتی ہے اندر۔ ہاں جتنی اس محنت کو عمومیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنی یہ مایا اندر بڑھتی ہے۔ سامان تھوڑا ہے لیکن کام زیادہ کریں گے۔ وہاں دہلی میں ایک مرتبہ میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ 4 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں تسلے ٹھیک کرتا ہوں۔ تسلے لوہے کے جو ہوتے ہیں جس میں ریتی سیمنٹ دے کر کے مزدور معمار کو دیتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں تب لوہے کے ہوتے ہو، ریتی سیمنٹ مسالہ دے کر وہ معمار کو دے، معمار جب اس کو کھینچتے ہیں پکڑتے ہیں وہ نیچے سے گھس جاتا ہے، کٹ جاتا ہے نیچے سے، تو پھر لوگ ٹھیک کرواتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور سے وہ آتے ہیں، اس کو پیون لگاتے ہیں، تو کہ میں یہ تسلے ٹھیک کرتا ہوں، یہ میرا روزگار ہے۔ تو ایک صندوق ہے اس میں ٹھیک کرنے کے اوزار ہیں، ایک سائیکل، اس سائیکل پر بیٹھ کر کے دیہاتوں میں قصبوں میں گھومتا ہوں، اپنی روزی کماتا ہوں۔ اور اب جب تو 4 مہینے کے لیے آ گیا تو پھر میں کیا کیا 4 مہینے کے؟ کہنے لگا کہ میں نے سائیکل بیچ دی، سائیکل بیچ دی، کچھ پیسے تھے، کوئی سائیکل بیچی تو ماں کو اور بیوی کو پیسے دیے، اور جو پیسے بچے وہ 4 مہینے لے کر آیا ہوں، 4 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اب کیا کرو کہ سائیکل تو بک گئی، کہ صندوق کو سر پر رکھ کر پھروں گا اور اپنا کام جیسے سائیکل پہ کرتا تھا پیدل کروں گا۔ غریب آدمی ہے اس میں استعداد آئی ہے، راحت کم ہو گئی، ہاں راحت، سائیکل بھی گئی، راحت تو کم ہو گئی لیکن اپنے کام پر رہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مثال ہے کہ غریب میں غریبی کا دین آئے گا۔ جی ہاں یہ کام دیا ہے اللہ نے دعوت کا، جتنی اس کی عمومیت اتنا اس کا نفع۔